کہ شریعتوں کو مختلف ان میں اختلاف رکھا۔ جو احکامات تورات میں تھے ان میں کچھ آسانی جو ہے انجیل میں پیدا کر دی، اور جو تورات اور انجیل کے اندر جو شرعی احکامات تھے یعنی ان کے اندر مزید جو ہے تبدیلی جو قرآن کریم نے کر دی، اور قیامت تک کے لیے جو قرآن کریم کو جو ہے انسانوں کے لیے جو ہے وہ یعنی عمل کے لیے ان کو ایک شریعت جو ہے مقرر کر دی کہ یہ اس شریعت کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ سب کو جو ہے ایک طرح سے نہیں بلکہ ان کی شریعتیں بدل کے پہلے تو یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تورات کے اندر جو احکامات تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے، پھر انجیل کے اندر سے جو احکامات وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اب لوگوں کا یہ امتحان لینا ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے اندر جو تبدیلی ہے اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ تبدیلی کو قبول کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان ہے کہ جو شریعتیں جو مختلف امتوں کے اندر اتاری تو یہ تمہارا ایک طرح سے اللہ نے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ کہ اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں اس میں تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم جو ہے خم کرتا ہے، نہ یہ کہ پہلی شریعت کو پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے اور جو نئی شریعت پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے حکم فرمایا جائے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پس تم نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ استباق کہتے ہیں مقابلہ کرنا، جیسے کسی کا دوڑ کے اندر کوئی مقابلہ کرتا ہے کہ دوڑ لگا کے میں اس سے جو ہے ریس کے اندر اس سے آگے بڑھ جاؤں، تو اسی طرح سے استباق ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ استباق اور مقابلہ کرو، لیکن کس چیز میں؟ الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکی جو ہے وہ کرو۔ یعنی جب نیکی کا وقت آ جائے، موقع آ جائے، تو پہلی بات کیا ہے کہ اس کو جلدی کرو، اس کے اندر دیر نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اس نیکی کو کامل طریقے سے کرو۔ تو استباق کے اندر دو چیزیں ہیں کہ ایک تو جب کسی خیر کا، بھلائی کا موقع آئے تو اس کے اندر جلدی اس کو انجام دو، اس کے اندر اس کو ٹالو نہیں، تصویف نہ کرو کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ آتا کہ جہنم میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جن کی طبیعت کے اندر تصویف ہوگی کہ وہ نیکی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن نیکی کو ٹالتے ہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ تصویفی کے اندر جو ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے ختم ہو جاتی ہے اور وہ نیکی کر نہیں پاتا۔ تو اس لیے جو بھلائی، جو خیر جس کا موقع ہو اس کو جلدی کرنا چاہیے، اور پھر اس کو کامل طریقے سے کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ وہ میدان ہے جس کے اندر کے استباق کرنا چاہیے، دوڑ لگانی چاہیے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے خیرات کے اندر۔ خیرات سے مراد کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اللہ کے حقوق ہیں اور جو مخلوق کے حقوق ہیں، وہ ساری کی ساری خیرات ہیں، بھلائی ہیں، ان کے اندر کچھ واجب ہیں اور کچھ جو ہے فرض ہیں اور کچھ جو ہے مستحبات ہیں۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نہ صرف فرائض کے اندر کوشش کرو اور واجبات میں کوشش کرو کہ نوافل میں بھی کوشش کرو، کیونکہ فرائض کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ سب جو ہے برابر ہو جائے، لیکن جب جو ہے مستحبات اور نوافل میں کوشش کرو گے تو تم دوسروں سے جو ہے وہ آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ تم کو باخبر کر دیں گے، تمہیں بتا دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بتا دیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جیسا تمہارا عمل ہوگا، کیونکہ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ایک دن میں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو حساب کتاب کا دن ہے، تو اس دن جو کچھ جس نے عمل کیا ہوگا اس کو باخبر کر دیں گے، یعنی اس عمل کے مطابق اس کو جزا اور سزا دیں گے۔ جن لوگوں نے خیر اور بھلائی اور نیکیاں کی ہوں گی ان کے لیے جو ہمیشہ کی کامیابی، ثواب، ہمیشہ کی جنت اور اللہ کی رضا ہوگی، اور جنہوں نے جو ہے وہ برائی کی ہوگی تو ان کو اس کے مطابق جو سزا ملے گی۔ یہ بات ہے فَيُنَبِّئُكُم، تو اللہ تعالیٰ باخبر کر دیں گے، تم کو بتا دیں گے مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی کوئی نیکی کرتا تھا اور کوئی برائی کرتا تھا، تو یہ اختلاف جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ وَأَنِحْكُم، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم
ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ لوگوں کے نظام میں، ان کے جھگڑوں میں اس طریقے سے فیصلہ کریں، اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اتاری۔ ولا تتبع اہواہم، اور آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ تو گویا تاکید کے لیے وہی بات جو پہلے ذکر ہوئی ہے اس کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے آپ بچیں، ان سے ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں، ام بعض ما انزل اللہ الیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا ہے اس میں سے بعض احکامات کے بارے میں، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی شرارتوں سے جو ہے وہ ہوشیار رہیں، ان سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف شریعت اتاری ہے تو یہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے آپ کو اس شریعت کے بعض احکامات سے جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیں، یعنی اس کے خلاف فیصلہ کروا دیں، کیونکہ اس بارے میں یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ شریعت کے خلاف آپ فیصلہ کریں تاکہ اس بات کی وہ بات بنائیں اور لوگوں کے اس بات کو مشہور کریں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو آزمائش میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو شریعت اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے، تو آپ ان کی شرارتوں سے جو ہے وہ ہوشیار رہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِن تَوَلَّوْا، کہ آپ تو فیصلہ کیجئے اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے، پھر اس کے باوجود اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، یعنی آپ کے فیصلے کو وہ قبول نہ کریں، آپ نے شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیا لیکن وہ روگردانی کرتے ہیں، قبول ہی نہیں کرتے، چونکہ وہ تو فیصلہ حق کے مطابق کروانے کے لیے آئے ہی نہیں آپ کے پاس، وہ تو آئے اس لیے ہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہو۔ اب خواہش کے مطابق تو فیصلہ ہوا نہیں، حق کے مطابق فیصلہ ہوا تو وہ روگردانی کریں گے، وہ اس کو قبول نہ کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں تو پھر فعلم، تو آپ جان رکھیے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو سزا دے ان کے بعض گناہوں کی، یعنی گناہوں کی سزا جو ہے دنیا و آخرت کے اندر جو ہے وہ مقرر ہے، لیکن بعض گناہ ایسے شدید ہوتے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانی ہے وہ انسان کی نگاہ کے اندر مزین کر دی جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو انسان خوبصورت کر کے دیکھتا ہے اور نافرمانی کر گزرتا ہے، تو یہ ایسے گناہ ہیں جو کہ جس کی سزا بہت ہی شدید ہے، کہ ان کے بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دینے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، اور وہ سزا کیا ہے کہ یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو اللہ اس کے رسول کی جو نافرمانی ہے یہی انسان کے لیے سزا ہے، کیونکہ یہ نافرمانی جو ہے یہ سبب بنے گی سزا کا، یہ سبب بنے گی جہنم کا۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے فیصلے سے روگردانی کریں تو آپ یہ جان رکھیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دینا چاہتا ہے دنیا میں، اور اس سزا کی ان کی سزا کیا ہے، یہ آپ کی بات کو نہیں قبول کرتے، آپ کے فیصلے سے یہ منہ موڑتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یہ جو آپ کے حکم سے روگردانی، اس کی وجہ کیا ہے، ان کا فسق ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق ہی ہیں، جیسے کہ اگر إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور یقیناً لوگوں میں سے بہت سارے لفاسقون ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فسقہ کا مطلب جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ فسقہ کا مطلب یہ ہے جیسے کہ کوئی بکری ہو، اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ رسی ڈال دی جاتی ہے، اب وہ بکری اپنا سر ہلا کے جو ہے وہ رسی سے اپنا سر نکال لیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فسقۃ الشاۃ، کہ شاۃ نے یعنی بکری نے اپنا سر جو ہے اس رسی سے کہ جو حلقہ تھا اس سے نکال کے وہ آزاد ہو گئی۔ تو اسی طرح سے اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کا جو